السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہل سنت چینل میں آپ تمامی حضرات کو خوش آمدید۔ آئیے ناظرین، آج میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین مسئلہ لے کر حاضر ہوں جو کہ نماز تراویح سے ریلیٹڈ ہے، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ ہی لیا ہوگا۔ تو آئیے میں بتانے کی کوشش کروں کہ بہت سارے حضرات اسی بات کو لے کر کشمکش میں رہتے ہیں، اسی بات میں رہتے ہیں کہ نماز تراویح جو پڑھتے ہیں وہ سنت ہے، اس کی نیت جو ہے آپ کو سنت کرنا ہے، اور اس کے علاوہ نماز تراویح میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ نماز تراویح کے بعد کیا قرآن شریف پڑھا جائے، یا نماز تراویح کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ یعنی کہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں سے لے کر کے والناس تک 10 صورتیں ہوتی ہیں، کیا ان 10 صورتوں کو پڑھا جائے، یا پھر ہمیں صرف 2 ہی صورتیں یاد آتی ہیں تو وہی 2 صورتوں کو ہر نماز میں پڑھا جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ یہی سوال کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ ویڈیو کے ذریعے آپ تمامی حضرات کو بتا دوں تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا جواب معلوم ہو جائے۔ محترم ناظرین، پہلی بات آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نماز تراویح سنت ہے، آپ نے 20 رکعت پڑھنا ہے 2 رکعت کر کے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ یعنی کہ ثنا وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سمجھ لو آپ کو صرف 2 صورتیں یاد ہیں، ایک سورہ فلق جو قل اعوذ برب الفلق، اور ایک سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ 2 ہی صورتیں سمجھ لو آپ کو یاد ہیں۔ تو پہلی رکعت میں آپ سورہ فلق پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، یہ والی صورت آپ پوری پڑھ لیں۔ اس کے بعد رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آگے والی صورت سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، اس صورت کو آپ پڑھیں۔ یہی شیڈول آپ تمامی حضرات جو 2 رکعت میں آپ نے بنایا ہے، پہلی رکعت میں سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ ناس، فاتحہ کے بعد جو آپ نے لگائے ہیں، یہی کام آپ کو ہر 20 رکعت میں کرنا ہے، پھر بھی آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، اور یہ طریقہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اگر آپ کو صورتیں دوسری یاد نہ ہوں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ الٹا قرآن شریف پڑھتے ہیں، اب ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے سورہ فلق ہے کیا سورہ فیل ہے کیا سورہ قریش ہے، کون سی صورت پہلے ہے کون سی بعد میں ہے، یہ کسی نہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو۔ تو وہ گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ پہلے سورہ فلق پڑھ لیا، پھر بعد میں سورہ فیل پڑھ لیا، یا تو پہلے سورہ اخلاص پڑھا پھر بعد میں انا اعطینا یہ پڑھا، تو بہت سارے لوگ آگے پیچھے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس بات کو، قرآن مجید کو نماز میں کبھی بھی الٹا نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ تمامی حضرات کو ایک دم سیدھا قرآن شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ فیل اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھیں، اس کے بعد سورہ ناس تک 9 صورتیں آپ کے پاس ہیں، تو ان 9 صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت آپ پڑھیں، رکوع کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے پہلے سورہ ناس پڑھا پھر آپ واپس الٹی طرف سے آئیں، تو ایسے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو کوشش آپ یہی کریں کہ جو جانتے ہیں قرآن شریف پڑھنا، قرآن کھول کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں کون سی صورت ہے، یا پھر جو پڑھنے والے ہیں ان سے جا کر کے آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کون سی صورت پہلے آتی ہے کون سی صورت بعد میں آتی ہے۔ اگر آپ کو 2 ہی صورتیں یاد ہیں تو میں نے جو طریقہ آپ کو بتایا وہی طریقے پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ نماز تراویح آپ مکمل اور صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کسی قسم کی چھوٹی بڑی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور تمام کے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو، افطار کو، سحری کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔